بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں 10 محرم الحرام کے حوالے سے، عاشورہ کے حوالے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کیا تھا کہ عاشورہ کا دن، 10 محرم کا دن وہ عظیم دن ہے، وہ خوشی کا دن ہے، وہ اللہ کے انعام کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ کچھ حالات فرعون کے ساتھ پچھلے خطبہ میں بیان کیے تھے، آج انہی حالات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو اس سال پیدا فرمایا جس سال پہلے تو فرعون بنی اسرائیل کے سب بچوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا، بالعموم سارے ہی بچوں کو، لیکن جب دیکھا کہ اب لڑکے تو قتل ہو رہے ہیں بنی اسرائیل کے، اور جو بڑی عمر کے تھے وہ بوڑھے ہو کر یا بوڑھے ہونے سے پہلے اپنی طبی موت مر رہے ہیں بنی اسرائیل کے نوجوان مرد حضرات، اور دیکھا کہ بنی اسرائیل کے مردوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ہماری خدمت کون کرے گا، اور بڑے بڑے مشقت کے کام جو ہم ان سے لیتے ہیں تو یہ مشقت کے کام کون کرے گا۔ تو انہوں نے حساب کتاب کر کے، انہوں نے اندازہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کریں گے، 1 سال بچوں کو زندہ رکھیں گے بنی اسرائیل کے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ اللہ نے بتایا کہ اللہ جو فیصلہ کریں وہ فیصلہ پورا ہو کر رہتا ہے، چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے۔ نہ صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام ذبح ہونے سے، قتل ہونے سے اللہ نے بچا لیا انہیں، بلکہ اللہ نے انہیں ان کے سب سے بڑے دشمن کے گھر میں ان کی پرورش کروائی، فرعون کی ناک کے نیچے، اور فرعون جو ہے وہ ان کی پرورش کروا رہا ہے۔ وہ واقعات تفصیل سے پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، کہ اے موسیٰ ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، اور آپ کو شرف کلام بخشا ہے کوہ طور پہ۔ تو ہم نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہم نے آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا، اور آپ سے کلام کیا۔ اللہ نے آپ پر اور بھی بڑے احسانات کیے۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، ان اور احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ کس طرح اللہ نے آپ کو فرعون کے چنگل سے بچایا جب آپ پیدا ہوئے، کس طرح اللہ نے آپ کی ماں کی طرف وحی کی کہ آپ کو تابوت میں ڈال دے، اور پھر کس طرح اللہ نے آپ کو بچایا، اور پھر کس طرح اللہ نے آپ کو واپس آپ کی والدہ کی طرف لوٹایا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی مقام پر، میں نے ذکر کیا تھا قرآن کریم میں سب سے زیادہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، ان کا قصہ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اصل میں فرعون اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کا آپس کا یہ جو قصہ ہے، یہ اصل میں قصہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں وہی ہوتا ہے جو اللہ کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، اور بنی اسرائیل اس دور کی پسماندہ ترین قوم تھی، ایسی قوم جس کو زمین کے ساتھ لگا دیا گیا تھا، عورتوں کو فحاشی کے لیے اور غلط مقاصد کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور مردوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا تھا۔ اتنا بدترین ظلم تو کسی قوم پر بھی نہیں ہوتا۔ تو بنی اسرائیل
وہ ذلت کے اس لیول پر تھے. اور فرعون وہ مصری تہذیب کا، مصر کا وہ بادشاہ تھا اور وہ اس کا صاحب اقتدار تھا. اور یہ مصر کوئی عام ملک نہیں تھا، یہ پوری تہذیب تھی. وہ کہا کرتا تھا وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر. وہ کہا کرتا تھا کہ اے میری قوم، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں؟ میں کسی عام چھوٹے موٹے ملک کا بادشاہ نہیں ہوں، میں مصر کا بادشاہ ہوں. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي. یہ نہریں میرے حکم سے بہتی ہیں. أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کیا تم دیکھتے نہیں؟ پھر وہ اپنا اور حضرت موسیٰ کا، جب حضرت موسیٰ نے دعوت دی اور ایک مقابلہ شروع ہوا، تو پھر وہ اپنا اور حضرت موسیٰ کا تقابل کرتا ہے. ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین. کیا میں بہتر ہوں جو بادشاہ ہے مصر کا، یا یہ جو ایک معاشرے میں ایک عام ایک حقیر شخص ہے، نعوذ باللہ، بقول فرعون کے. هو مہین، وہ ایک حقیر شخص ہے، حضرت موسیٰ کو کہہ رہا ہے. ولا يكاد يبین، وہ تو اپنی بات بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بولنے میں کچھ مسئلہ تھا، بچپن سے ہی کچھ وجوہات کی وجہ سے. انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرت موسیٰ کی دعا ہے، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، لوگ میری بات سمجھیں. تو فرعون تقابل کرتا ہے. یہ وہ تقابل ہے جو آج ہم دنیا دار لوگ تقابل کرتے ہیں، ظاہری نعمتوں کا، دنیا کا تقابل. میں مصر کا بادشاہ ہوں اور یہ دنیاوی اعتبار سے، دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے یہ ایک حقیر شخص ہے، نعوذ باللہ. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب. اگر یہ میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں کنگن ہونے چاہیے. او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ فرشتے. اگر یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کے پیچھے پیچھے فرشتوں کو چلنا چاہیے. یہ فرعون کی سوچ ہے. اور یہ سوچ دنیا دار لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. لوگ عام طور پر دنیا کا مقابلہ کرتے ہیں. قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اصل مقابلہ مادے کا نہیں ہے، اصل مقابلہ دنیا اور دنیا کی نعمتوں کا نہیں ہے، اصل مقابلہ ہے دین کا. اللہ کے ہاں کس کا مقام ہے؟ اللہ کے ہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام برگزیدہ ترین شخصیت ہیں. وہ شخصیت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک یہودی اور ایک مسلمان میں اختلاف ہوا کہ کس کا نبی افضل ہے، ہمیں نبیوں کے بارے میں اس قسم کے تفاضل سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی کہے کہ ہمارے نبی افضل ہیں، دوسرے کہیں ہمارے نبی افضل ہیں. اسلام میں ہمیں اس چیز سے روکا گیا ہے. لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو. موسیٰ علیہ السلام تو وہ نبی ہیں کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے سر اٹھاؤں گا جب سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور جس میں سب زندہ ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ سب سے پہلے میں سر اٹھاؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو تھامے ہوئے پہلے ہی وہ زندہ موجود ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نفخے کی وجہ سے، سور کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوئے یا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہیں. یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مقابلہ کرنا ہے لوگوں میں تو دین کا مقابلہ ہونا چاہیے. اللہ کے ہاں کون مقام والا ہے، اللہ کے ہاں کس کی اہمیت ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں کہ جب اللہ رسولوں کا ذکر کرتے ہیں، دیکھیے ہمیں منع کیا گیا ہم رسولوں میں مقابلہ کریں. اللہ جنہوں نے ان رسولوں کو پیدا فرمایا ہے، انہیں مبعوث فرمایا ہے، ان کو اللہ نے مختلف مقام دیے ہیں، اللہ مقابلہ کرتے ہیں. اللہ بتاتے ہیں کہ رسولوں میں بعض رسول دوسروں سے افضل ہیں. جب اللہ تعالیٰ بعض رسولوں کو دوسروں سے افضل قرار دیتے ہیں تو اللہ پھر فضیلت کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. منہم من کلم اللہ، فضیلت کی ایک صورت یہ ہے کہ ان رسولوں میں سے وہ بھی ہیں جنہیں اللہ سے کلام کا شرف حاصل ہوا. وہ کون ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، دیگر بعض انبیاء بھی. تو ہمیں قرآن یہ سکھاتا ہے، دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل اہمیت، اصل مقابلہ کس چیز کا ہونا چاہیے.
آج ہمارا دور بھی اللہ معاف کرے یہ میٹیریلزم کا دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے. آج ہم بھی دیکھتے ہیں، مسلمان بھی، یہ ہماری دین سے دوری کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کس کے پاس دنیا کی نعمتیں زیادہ ہیں، کون زیادہ صاحب اقتدار ہے، کس کا بینک بیلنس زیادہ ہے، کس کی کوٹھی زیادہ شان والی ہے، کس کی گاڑی زیادہ قیمتی ہے. یہ فرعونی سوچ ہے، اللہ معاف کرے. دنیا کے اعتبار سے فرعون اتنا طاقتور تھا کہ وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہی نہیں تھا. وہ تو کہتا رب ہوں اور میں سب ربوں سے میں سب سے بلند رب ہوں، انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا. لیکن اللہ نے بتایا کہ اللہ کے ہاں نیک لوگ، اللہ کو ماننے والے لوگ، ان کا مقام زیادہ ہے. یہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے. ہمیں اس قصے کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اور اس کے ایک ایک بات سے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہم نے جو اور احسانات فرمائے، ان احسانات میں سے پھر اللہ تعالیٰ جوانی کا ذکر کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، تندرست و توانا ہو گئے، مضبوط ہو گئے، تو ہم نے انہیں دانائی بھی عطا کی اور علم بھی عطا کیا. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. جب وہ اپنی پختگی کو پہنچے، اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے اور تندرست و توانا ہو گئے، تو ہم نے دانائی بھی عطا کی اور ہم نے علم بھی عطا کیا. اس سے پتہ لگا اصل اللہ کی نعمتیں، اللہ کی بڑی نعمتیں، یہ ظاہری دنیا کی نعمتیں، مال و دولت، یہ کوئی بڑی نعمت نہیں. یہ بڑی نعمت حکمت اور دانائی ہے، علم ہے. آتیناہ حکما و علما. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی نعمت ہے حکمت اور دانائی کی، یہ کوئی اللہ کے نبی اور رسولوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. اللہ کا ہر نبی رسول وہ علم میں اور حکمت میں باقی تمام لوگوں سے وہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ حکمت اور علم صرف رسولوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نیکوکاروں کو یہی بدلہ عطا کیا کرتے ہیں. جو بھی نیکی کرے گا، جو بھی انبیاء و رسول علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے گا، تو ہم اس کو یہی بدلہ عطا کریں گے. ہم اسے بھی حکمت اور علم اور دیگر جو اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں وہ اللہ عطا کریں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، مصر میں ہی پلے بڑے تھے فرعون کے دربار میں، اور ان کو پتہ چل چکا تھا کہ میرا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، کیونکہ ان کی پرورش حضرت موسیٰ کی والدہ کے پاس ہی ہوئی تھی. تفصیلات پچھلے خطبہ میں گزر چکی ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کو لوگ ذلیل کر کے رکھتے ہیں اور ان پر زیادتی کرتے ہیں، اور جو قبطی، جو فرعون اور فرعون کے آل فرعون اور فرعون کے لوگ تھے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وہ بلا وجہ کی ظلم زیادتی کرتے تھے. تو ایک دفعہ وہ نکلے شہر میں، دوپہر کا وقت تھا، یا بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ مغرب کے بعد کا وقت تھا. وہ ایسا وقت تھا جس میں لوگ کم ہوتے ہیں رستوں میں. تو دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اور قبطی ایک شخص لڑ رہے ہیں آپس میں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، بڑے ہو چکے تھے، ان کو پتہ لگ چکا تھا کہ بنی اسرائیل پر بڑی ظلم، بڑی زیادتی ہوتی ہے. انہوں نے بنی اسرائیل کے شخص کی حمایت کی، اور جو زیادتی کر رہا تھا قبطی، انہوں نے اس کو زیادتی سے روکا. لیکن جب وہ باز نہ آیا تو انہوں نے اسے مکہ مارا. قرآن کہتا ہے کہ وہ مر گیا. مکہ مارا، یا بعض مفسرین کہتے ہیں ڈنڈے سے مارا. بہرحال فَوَكَّزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. کہنے لگے یہ تو شیطان سے ہو گیا ہے، میرا ارادہ تو نہیں تھا ایسے، تو یہ زیادہ زور کا لگ گیا ہے اور یہ مر گیا ہے. اللہ سے توبہ کی، اللہ سے استغفار کیا. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. انہوں نے کہا اے اللہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی بننے سے پہلے کی بات ہے. تو اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا. اب ہوا یہ کہ یہ قتل اور ایسی چیزیں چھپتی تو نہیں ہیں. اب مشہور ہو گیا کہ قبطی قتل ہو گیا، لیکن پتہ نہیں تھا کس نے قتل کیا ہے، کیونکہ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا یا اس بنی اسرائیل کے شخص کو پتہ تھا. لیکن اب ہوا کیا کہ یہی بنی اسرائیل کا شخص جو پچھلے دن قبطی سے لڑ رہا تھا، اگلے دن یہ کسی اور کے ساتھ لڑنا شروع ہو گیا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام
اگلے دن کی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر نکلے باہر، دیکھا وہی بنی اسرائیل کا شخص کسی دوسرے سے لڑ رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بنی اسرائیل کے شخص سے ناراض ہوئے کہ تم نے عجیب طریقہ پکڑا ہے، کل بھی تم لڑ رہے تھے، آج بھی تم لڑ رہے ہو۔ انہوں نے ظاہر تو نہیں کیا، کیونکہ وہ تو نہیں بتانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ مجھ سے قتل ہوا ہے، تو انہوں نے بنی اسرائیل کے اس شخص کو پکڑنا چاہا، آگے بڑھ کر روکنا چاہا، تو وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا شاید اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے مکہ مارنے لگے ہیں کل کی طرح، اور میرے ساتھ جو ہے نا وہ کل والا معاملہ ہوگا جو قبطی کے ساتھ ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم مجھے بھی اس طرح قتل کر دو جس طرح کل تم نے قبطی کو قتل کیا تھا؟ تو اس نے پول کھول دیا۔ اب جب جس کے ساتھ حضرت وہ بنی اسرائیل کا شخص لڑ رہا تھا اگلے دن، اب اس کو پتہ لگ گیا، تو اب بات مشہور ہو گئی کہ قتل کس نے کیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے، لیکن اب وہ شدید پریشان تھے کہ اب تو تفتیش ہوگی۔ تو بہرحال ابھی وہ اسی خوف، اسی پریشانی میں تھے کہ ایک ہمدرد نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ، فرعون کے دربار میں آپ کے بارے میں ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ نے قتل کیا ہے، فرعون کے دربار میں آپ کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، جواب میں کہ آپ نے اس قبطی کو قتل کیا ہے۔ تو میں آپ کو یہی نصیحت کرتا ہوں، میں آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں، آپ یہاں سے بھاگ جائیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہاں سے پھر نکل گئے۔ لوگوں کے آنے سے پہلے فرعون کے جو پولیس والے تھے، فوجی تھے، ان کے آنے سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، اللہ سے دعا کی ربی نجنی من القوم الظالمین۔ جب وہ وہاں سے نکلے اور ابھی خوف میں تھے، ان کو نہیں پتا وہ کہاں نکل رہے ہیں، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کا رخ مدین کی طرف ہو گیا۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ ان کا رخ اللہ کی طرف سے مدین کی طرف ہو گیا، کہنے لگے کہ اے اللہ مجھے سیدھے رستے کی ہدایت دیں، اے اللہ مجھے کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیجئے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور وہ مدین پہنچ گئے۔ جب وہ مدین پہنچے تو لمبا سفر کر کے، تو وہ ایسا وقت تھا کہ وہاں کنویں پر وہ پہنچے تو وہاں کافی رش تھا، کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مرد حضرات، طاقتور لوگ، وہ آگے بڑھ کر دھکم پیل کر کے وہ اپنے اپنے جانوروں کو کنویں سے پانی پلا رہے ہیں۔ دیکھا کہ دو لڑکیاں بھی وہاں موجود ہیں، لیکن وہ اپنی شرم کی وجہ سے، اپنی حیا کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، مردوں کے ساتھ وہ الگ کھڑی ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ الگ کھڑی ہیں اور وہ آگے نہیں بڑھ رہی تاکہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ان کی بکریاں لی اور ان کی بکریوں کو لے کر پانی پلا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ کیا ہوتا تھا کہ وہ کنویں پر جانوروں کو پانی پلاتے تھے، اور جب سارے جانوروں کو پانی پلا دیتے تو کنویں کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھ دیتے۔ وہ پتھر اتنا بھاری ہوتا تھا کہ اس کو 1 2 3 4 کیا 10 آدمی مل کر اٹھا نہیں سکتے تھے۔ تو جب لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے گئے، پہلے یہ لڑکیاں کیا کرتی تھیں، پہلے یہ لوگ جب پانی پلاتے تھے اپنے جانوروں کو تو ان کا کچھ بچا کھچا پانی باہر پڑا ہوتا تھا، کنویں کے اوپر تو وہ پتھر رکھ دیتے تھے، تو وہ اس بچے کھچے پانی سے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر واپس چلی جاتی تھی۔ ان کا باپ بوڑھا شخص تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، جب لوگ چلے گئے تو کنویں پر پتھر رکھ کر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے طاقت دی تھی ان کو، وستوا، اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، جب وہ اپنی پختگی کو پہنچے اور بڑے تندرست ہو گئے، بہت طاقتور تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی وہ پتھر اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور ان لڑکیوں کے بکریوں کو کنویں سے نکال کر پانی پلا دیا، اور پانی پلا کر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی سے، وہ کسی کو جانتے نہیں ہیں مدین میں، لیکن انہوں نے مدد کی ان لڑکیوں کی اور ان کو پانی پلا کر وہ واپس آ کے بیٹھ گئے۔
ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ کے اور اللہ سے دعا کی. فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کہنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تو آپ کی ہر قسم کی رحمت کا محتاج ہوں، فقیر ہوں، اے اللہ مجھے آپ کی رحمت کی ضرورت ہے. نبی اور رسول، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے تھے، رسول نہیں بنے تھے، وہ ہر شخص اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. نبی اور رسول بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، نبی بننے سے پہلے بھی اور نبی بننے کے بعد بھی. تو یہ دعا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کی، قرآن میں موجود ہے. یہ دعا بہت زبردست دعا ہے. جب بھی کوئی مشکل ہو یہ دعا کیجئے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ آپ میری طرف اپنی جو بھی رحمت نازل کریں میں اس رحمت کا فقیر ہوں، میں محتاج ہوں. اے اللہ آپ غنی ہیں، میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں، مجھے آپ کی ہر رحمت کی اشد ضرورت ہے، اور اے اللہ میں آپ کی رحمت کا آپ سے سوال کرتا ہوں. یہ دعا کرنی چاہیے، آپ دعا یاد کر لیجئے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اب وہ لڑکیاں گھر پہنچی، تو جب گھر پہنچی تو بوڑھے باپ نے پوچھا. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ سیدنا شعیب علیہ السلام تھے. سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم بھی اصحاب مدین ان کو قرآن میں کہا گیا ہے. تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے، قرآن کریم میں صراحت نہیں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، واللہ عالم. تو انہوں نے پوچھا اپنی بیٹیوں سے کہ آج آپ پہلے آ گئی ہو، تو وہ بیٹیوں نے بتایا کہ آج ہم نے جانوروں کو پانی نہیں پلایا، جانوروں کو یہ پانی، ایک شخص تھے انہوں نے جانوروں کو پانی پلا دیا. تو باپ نے کہا کہ کس شخص نے یہ نیکی کی ہے تمہارے ساتھ، اس شخص کو بلاؤ، اس نے بغیر کسی صلے کے یہ نیکی کی ہے، تو اس شخص کو صلہ دینا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تو اس شخص کو بلا لاؤ. اب دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی، ایک بیٹی وہ بلانے گئی. جب ایک کا کام ہے تو ایک کو نکلنا چاہیے، دو کا کام ہے تو دو کو نکلنا چاہیے. پہلے دو نکلا کرتی تھی کیونکہ جانور زیادہ تھے، تب دو کی ضرورت ہوتی تھی. اب جانوروں کو لے کر نہیں جانا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانا ہے باپ کے حکم پر، تو ایک بیٹی نکلی. فجاءتہ احداہما، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی آئی، تمشی علی استحیاء، اللہ فرماتے ہیں وہ شرم و حیا سے چل رہی تھی. یہ اتنی بڑی صفت ہے خواتین میں، لڑکیوں میں. اللہ نے اس صفت کو قرآن کریم میں، جہاں اللہ تعالیٰ انتہائی مختصر بات کرتے ہیں، دو ٹوک بات کرتے ہیں، وہاں اللہ نے اس لڑکی کے آنے کی کیفیت بیان کی کہ وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی. بہت بڑا وصف ہے خواتین کے لیے اللہ کے ہاں، شرم و حیا. اور صرف یہ عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، مردوں میں بھی شرم و حیا ہونی چاہیے. ایک صحابی بہت شرم والے تھے، تو دوسرے صحابی انہیں سمجھا رہے ہیں اتنی شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا کہ شرم کرنی چاہیے. فرمایا کہ ایمان سارا شرم و حیا کا ہی نام ہے. هو الحیاء کلو، ایمان تو سارا کا سارا شرم و حیا کا نام ہے. جتنی شرم ہوگی اتنا انسان جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے سے بچے گا، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچے گا. بہرحال وہ ایک لڑکی آئی اور آ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ آ جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت شعیب تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری بیٹیوں کی مدد کی ہے اور جانوروں کو پانی پلایا ہے. تو وہ ایک لڑکی کہنے لگی کہ اے ابا جان انہیں مزدور رکھ لیجئے، انہیں اجرت پہ رکھ لیجئے، ہم لڑکیوں کو جانا پڑتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا قصہ بیان کیا کہ میں مصر سے ہوں اور میں یہاں اجنبی ہوں، غریب الدیار شخص ہوں، میرے پاس نہ کوئی سر ڈھانپنے کو کوئی جگہ ہے، نہ کوئی کھانے پینے کو کچھ ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا واقعہ بتایا، اس بوڑھے شخص نے بھی اپنی باتیں بتائیں. تو ایک لڑکی کہنے لگی کہ اے ابا جان انہیں اجرت پہ رکھ لیں، یہ آئندہ ہمارا کام کر دیا کریں، یہ آئندہ ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا کریں. اور ساتھ ہی کہنے لگی کہ وہ شخص اجرت پہ رکھنے کے لیے یہ بہت بہترین ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی ہو. ان خیر من استاجرت القوی الامین، جسے آپ اجرت پہ رکھیں، جسے آپ کوئی کام دیں، اسے طاقتور اور امانت دار ہونا چاہیے. اور وہ کہنے لگی کہ یہ دونوں خوبیاں اس شخص میں بدرجہ اتم موجود ہیں.
اب سوال پیدا ہوا کہ اس لڑکی کو کیسے پتہ لگا اتنی جلدی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں. طاقت کا پتہ لگا وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی پتھر ہٹا کر جانوروں کو پانی پلایا، اس سے ان کی طاقت کا پتہ لگا. اور امانت دار کا پتہ لگا کہ جب وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی، مفسرین کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب گھر کا رستہ تو پتہ نہیں تھا، وہ تو اجنبی شخص تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی سے کہنے لگے تم میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے آگے نہ چلنا، میرے پیچھے چلو. رستے کا بتانا ہو تو مجھے پیچھے سے بتا دینا یا کنکر پھینک کر مجھے بتا دینا. تو اس سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شرم، حیا، امانت کا پتہ لگا. تو لڑکی نے کہا کہ اسے اجرت پہ رکھ لیں. اب وہ بوڑھے شخص تو وہ اس سے بھی آگے سوچ رہے تھے، وہ زمانہ گزارا تھا انہوں نے. اگر وہ نبی تھے تو نبی تو ویسے ہی عقل مند ترین شخص ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگے میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس شرط پر کہ آپ اس نکاح کے حق مہر کے طور پر آپ نے 8 سال میری خدمت کرنی ہے. 8 سال آپ نے بیٹا بن کے دکھانا ہے. میرا بیٹا نہیں ہے تو یہ جانوروں کو لانا لے جانا اور یہ کام آپ نے ادا کرنا ہے. اور اگر آپ 10 سال خدمت کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا. 8 سال یا 10 سال آپ کی مرضی ہے. تو اس حق مہر پر میں اپنی ایک بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میری آپ کی بات طے ہو گئی. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا، اجنبی تھے ایک شہر میں، اسی دن انہیں گھر بھی مل گیا، اسی دن ان کی شادی بھی ہو گئی، اسی دن ان کو کھانے پینے کو بھی مل گیا، ان کی مزدوری روزی روٹی بھی لگ گئی. یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. جب اللہ مدد کرنے پر آتے ہیں پھر وقت نہیں لگتا. یہ اس دعا کی برکت، یہ دعا بڑی یعنی اثر انگیز ہے اور یہ دعا کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاہدہ پورا کیا. مفسرین کہتے ہیں قرآن میں صراحت نہیں ہے کہ کتنا معاہدہ پورا کیا. مفسرین کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی. اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو حق مہر ہے بیٹی کا، اس حق مہر وہ بیٹی کا حق ہوتا ہے. اس بیٹی کے حق کو بیٹی بھی اور بیٹی کے ماں باپ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹی سے اس کو چھین لیا جائے بلا وجہ. ضرورت ہو تو اصل تو وہ بیوی کا حق ہوتا ہے حق مہر. لیکن بیوی اور بیوی کے متعلقین اگر بیوی رضامند ہے تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ کے سسر نے وہ جو حق مہر تھا حضرت موسیٰ کا، اس سے انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کا. بہرحال اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام 10 سال گزار کر واپس آئے مصر کے رستے پہ چل پڑے. تو رستے میں انہیں آگ نظر آئی. دور سے انہیں لگا جیسے آگ ہے. شدید سردی، رات کا وقت تھا، شدید سردی اور شدید اندھیرا. تو اب دور سے روشنی نظر آئی تو لگا آگ ہے. روشنی آگ سے ہو سکتی ہے، اس زمانے میں تو بجلی وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. تو اپنی بیوی سے کہا کہ یہیں رکو، میں جا کر دیکھتا ہوں وہاں آگ ہے تو لازماً وہاں لوگ بھی ہوں گے. میں ان سے رستہ بھی پوچھ لوں گا اور میں ان سے کچھ آگ لے بھی آؤں گا تاکہ ہم آگے بھی جا سکیں، اور میں ان سے رستہ بھی پوچھ لوں گا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو وہاں جا کر پتہ لگا کہ وہ آگ نہیں ہے، وہ نور تھا اور نور کی روشنی تھی. کوئی نہیں تھا ادھر. وہاں پہنچے تو ندا آئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اور وہ آواز ایک درخت سے آئی. قرآن کہتا ہے فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچے نودی من شاطئ الوادی الایمن، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز لگائی گئی، ان کو پکارا گیا وادی کے داہنی کنارے سے. فی البقعۃ المبارکۃ، بابرکت جگہ پر. وہ بابرکت جگہ کون سی تھی؟ سورہ نازعات میں ہے، وہ اس جگہ کا نام طوا تھا. سورہ طٰہٰ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے پاؤں سے جوتی اتار لیجئے. فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ
इन्नक बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, ए मूसा अलैहिस्सलाम आप अपने जूते उतार दीजिए, आप एक मुक़द्दस वादी तुवा में हैं। तो ये आवाज़ आई, और ये आवाज़ दरख्त से आ रही थी, यानी सिर्फ आवाज़ आ रही थी, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को देखा नहीं, अल्लाह ताला आमने सामने नहीं थे। क्या इसकी तफसीलात हैं, अल्लाह ने बयान नहीं की। अल्लाह ने जो तफसीलात बयान नहीं की, हमें भी ज़रूरत नहीं है हम उन तफसीलात के पीछे पड़ें। आवाज़ आई, क्या आवाज़ आई? या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, ए मूसा मैं पुकारने वाला, आवाज़ देने वाला अल्लाह हूँ जो तमाम जहानों का रब है। और फिर अल्लाह ने वही की, क़यामत के बारे में बताया, ये बताया कि मैंने आपको नबी बनाकर चुन लिया है। फिर अल्लाह ने फरमाया कि आपके हाथ में क्या है, अपने हाथ में जो है उसको नीचे डाल दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे नीचे डाला तो वो हज़रत मूसा के हाथ में ऐसा था तो वो सांप बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए एक मरतबा और पीछे मुड़कर भागने लगे, तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा डरिए नहीं, इस सांप को पकड़ लीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़ा तो वो वापस दोबारा असा बन गया। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि मूसा अपने बगल में हाथ रखें, और जब आप उसको निकालेंगे तो ये हाथ आपको रोशन, सफ़ेद रोशन नज़र आएगा। और ये सफ़ेदी और रोशनी ये किसी बीमारी की वजह से नहीं होगी, किसी फुल बहरी या बरस के मरस की वजह से नहीं होगी, ये अल्लाह का मौजज़ा है। तो ये दो बड़े मौजज़े अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए, एक असाए मूसा और एक यद बैज़ा। और अल्लाह ने फरमाया कि मूसा अब आप मिस्र जा रहे हैं, मिस्र जाएं, आपको मैंने नबी और रसूल बना दिया है, अब आपने फ़िरौन के दरबार में जाना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ए अल्लाह ताला, फ़िरौन तो मेरा दुश्मन है, वो तो मेरा मुखालिफ है, मैंने एक शख्स मुझसे कत्ल हो गया था, तो फ़िरौन तो मुझे कत्ल करवा देगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, फ़िरौन आपको कुछ नहीं कह सकेगा, मैं अल्लाह आपके साथ हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। उससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी, जब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी और रसूल बना दिया, मोजज़ात अता कर दिए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, मेरे भाई हारून हैं, उनको भी मेरे साथ नबी बना दें। पहली वही में ही ये अब कलाम हो रहा है, बातचीत हो रही है सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला के दरमियान। तो हज़रत मूसा कहते हैं कि ए अल्लाह, मेरे भाई को भी मेरे साथ नबी बना दें। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी कबूल कर ली, और अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा अब तुम दोनों जाओ, फ़िरौन के दरबार में जाओ, फ़िरौन आप दोनों को नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। इन्ननी मअकुमा अस्मअु व अरा, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, मैं देख भी रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ। इससे पता लगता है कि अल्लाह ताला हमारे साथ होते हैं हर वक्त, लेकिन सुनने और देखने के एतबार से, इल्म के एतबार से, अपनी सिफ़ात के एतबार से, वरना अल्लाह ताला अर्श मुअल्ला पर मुस्तवी हैं, जैसे अल्लाह की शान को लायक है। जैसे कुरान करीम में 7 मकामात पर अल्लाह ने सराहत फरमाई है, सुम्मस्तवा अलल अर्श अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान तो अर्श पे मुस्तवी है। तो अल्लाह ताला अपने इल्म और अपनी सिफ़ात के एतबार से अल्लाह हमारे साथ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में गए, और फ़िरौन के दरबार में जाकर उन्हें 2 बातें कहीं। एक तो बताया कि मुझे अल्लाह ने रसूल बनाया है, नबी बनाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत हारून भी थे। मुझे अल्लाह ने नबी रसूल बनाया है तो तुम्हें मेरी नबूवत और रिसालत को मानना होगा। और दूसरी बात कही कि बनी इसराइल को मेरे साथ भेजना होगा, मैं बनी इसराइल को तुम्हारे चुंगल से बचाकर ले जाना चाहता हूँ। फ़िरौन ने कहा कि तुमने तो कत्ल किया है, ये किया है, वो किया है, मैंने तुम पर ये एहसान किया, तुम्हारी परवरिश मेरे महल में हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो चीज़ें गलती से हुई थी, वो चीज़ें मैंने जानबूझकर नहीं की थी। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मुझे अल्लाह ने रसूल बना दिया है, तो मुझे रसूल माने और अल्लाह को रब माने और बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दें। तो फ़िरौन कहने लगा कोई दलील है तो दलील पेश करो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा फेंक दिया, तो वो आसा सांप बन गया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बगल से निकाला तो वो हाथ रोशन, सफ़ेद रोशन हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये 2 बड़े मोजज़े हैं जो अल्लाह ने मुझे
میری نبوت اور میری رسالت کی دلیل کے طور پر عطا کیے ہیں، تو جو میں کہہ رہا ہوں میری بات کو مان لو۔ تو فرعون آگے سے کہنے لگا کہ یہ تو تم نے جادو پیش کر دیا ہے، یہ تو تم نے جادو کیا ہے، تو اگر تم جادو پر اور شعبدہ بازی پر اتر آئے ہو تو میں تمہارا مقابلہ اس سے بڑے جادو اور اس سے بڑی شعبدہ بازی کے ساتھ کروں گا۔ فرعون نے درباریوں سے مشورہ کیا اور فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پورے مصر سے جادوگر شعبدہ باز قسم کے لوگ ہم بھی اکٹھے کریں گے، آپ نے یہ جو معجزے کے نام پر ہمیں دکھایا ہے تو یہی چیز ہمارے جادوگر بھی دکھا دیں گے، وہ بھی لاٹھی پھینکیں گے، وہ لاٹھی سانپ بن جائے گی، یہ جادو وہ بھی دکھا دیں گے، تو یہ آپ نے جادو پیش کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہ جادو نہیں ہے، لیکن فرعون نہ مانا۔ اب درباری بھی فرعون کے ساتھ لگ گئے، وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے، یہ تو شعبدہ بازی ہے۔ تو پھر طے یہ ہوا کہ ایک دن مقرر کر لیا جائے، اس دن ایک طرف حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ہو اور دوسری طرف فرعون اور فرعون کے جو جادوگر ہیں، فرعون جادوگر اکٹھا کرے گا، اور ایک دن مقرر کر لیا گیا، وہ دن جو ہے وہ ان کی خوشی کا دن تھا۔ وہ ایک دن کو خوشی اور میلے کے طور پر منایا کرتے تھے جسے وہ زینت کا دن کہا کرتے تھے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، پھر زینت کا دن مقرر کر لو، اس زینت کے دن میں بھی آ جاؤں گا اور تم بھی اپنے جادوگروں کو لے آؤ، پھر ٹھیک ہے، مقابلہ ہو جاتا ہے کہ کون شعبدہ بازی کر رہا ہے اور کون اللہ کا معجزہ پیش کر رہا ہے۔ تو زینت کا دن مقرر ہو گیا اور لوگ صبح صبح اکٹھے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔